السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آ، کل میری ایک شاپ کیپر ہیں یہاں ہمارے لوکل، تو میں ان سے گروسریز کی پروڈکٹس وغیرہ یعنی اپنے گھر کے لیے سامان لیتا رہتا ہوں، تو ان سے گپ شپ بھی ہے الحمدللہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی آپ لوگ یعنی آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، کسٹمرز آتے ہیں، تو آیا وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ یہ پروڈکٹ کون سی ہے، لوکل ہے، پاکستانی ہے، یا یہودیوں کی ہے، اسرائیلی پروڈکٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، بہت سارے لوگ یعنی یہ اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں کہ آیا یہ پروڈکٹ ہماری اپنی ہے یا ان کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بہت ہی یعنی پازیٹیو چینج نظر آئی ہے، بہت ہی مثبت پہلو نظر آ رہا ہے۔ تو میری ایک یعنی یہی التماس بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ ہم اس بائیکاٹ کو جو ہے نا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ ہماری لوکل کمپنیز کا ہے، پاکستانی کمپنیز کا ہے۔ فائدہ کس کو ہے؟ پاکستانی جتنی بھی پروڈکٹس بکیں گی تو اس کا فائدہ پاکستانی کمپنیز کو ہوگا، اور ہمیں ہی ہوگا، ہمارے ہی بھائیوں کو ہوگا۔ جیسے ہمارے آفس میں ایک بھائی بات کر رہے تھے کہ اب جو چیزیس ہے وہ پزا مجھے بھی بڑا پسند ہے، آپ نے بھی کھایا ہوگا۔ تو یعنی اگر ہم انٹرنیشنل جو برانڈز ہیں ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو ہماری لوکل جو ہمارے رینچرز ہو گیا جیسے، یا چیزیس ہو گیا، تو یہ بھی کافی پروموٹ ہو رہے ہیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ جتنا رش اب ان آؤٹ لیٹس پہ مجھے نظر آتا ہے وہ دوسرے۔ تو کل میں ویسے بھی موٹر وے سے آ رہا تھا، تو میری یہاں پر رستے میں پشاور موٹر وے پر، جہاں سے ہم ہزارہ موٹر وے پر ہماری گاڑی آتی ہے، تو وہاں پر ایک اس طرح میک ڈونلڈس کا دونوں سائڈ پہ وہ ان کا فرنچائزز ہیں۔ تو میری الحمدللہ نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ دونوں ویران تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ہم نے سیریس لے لیا، اور الحمدللہ اللہ کرے کہ ہم اس کو جو ہے مرتے دم تک بائیکاٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس میں فائدہ یقین کریں ہمارا ہی ہے، ہماری ہی اکانومی کو ہوگا۔ دیکھیں، جب باہر سے پروڈکٹ آتی ہے تو پیسہ باہر ہی جاتا ہے، یہاں ہماری لوکل میڈ ہوگی تو پیسہ جو ہے نا لوکلی ہی اور اپنے ہی بھائیوں کو اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ لیکن انفارچونیٹلی میں یہی کہوں گا کہ ہمارے لوگ جو ہے نا اس چیز کو، جو کمپنیز والے ہیں، وہ سیریس نہیں لے رہے، کیونکہ کچھ کیسز یعنی کچھ باتیں ایسی سننے میں آ رہی ہیں کہ لوکل پروڈکٹس جو ہماری ہیں، یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، یا جو بھی ہے، ان کی پرائسز گریجولی جو ہے نا انکریز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور کل ہی میں میک ڈونلڈس کی ویب سائٹ کو وزٹ کر رہا تھا، تو جسٹ ٹو سی کہ واقعی انہوں نے پرائسز ریڈیوس کی ہیں، کیونکہ لنکڈ ان پہ ایک پوسٹ تھی کہ ہاف آف دا پرائسز جو ہے نا وہ انہوں نے کٹ ڈاؤن کر کے چیزیں جو ہے نا آفر کی ہوئی ہیں لوگوں کو، برگرز، ملک شیکس وغیرہ وغیرہ، آئس کریم شیکس پہ۔ تو واقعی ویب سائٹ پر جو چیز 450 کی تھی ابھی وہ 250 کی وہ بیچ رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی سوچیں کہ 250 پر سیل کرنے کے باوجود ان کو پروفٹ ہے، جو پہلی چیز 450 میں دے رہے تھے۔ تو لیکن مطلب کیا ہے کہ انہوں نے پرائسز ریڈیوس کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ہمارے ایک آفس میں بھائی بتا رہے تھے کہ جو ہمارا لوکل ایک کولڈ ڈرنک ہے، اس کی پرائس جو ہے نا وہ 200 کی بجائے 220 ہو گئی ہے، اور انٹرنیشنل کولڈ ڈرنک وہ ابھی بھی 200 کی ہے۔ تو یعنی میں یہی کہوں گا کہ اس وقت وہ والا حساب نہ کریں ہماری جو کمپنیز ہیں، لوکل کمپنیز ہیں، کہ مرغی جو ہے نا وہ سونے کا انڈا دے اور ہم راتوں رات امیر ہو جائیں۔ لوگوں کو اعتماد میں لیں اور اپنی پروڈکٹس کی کوالٹی کو امپروو کریں۔ جو ہی لوگوں کا، ہم سب کا جو ہے اعتماد اپنی چیزوں پر آ جائے گا، اور ہم اس کوالٹی سے مطمئن ہو جائیں گے، تو پھر ساری عمر جو ہے نا لیٹ کے کھائیں ہیں۔ تو اس لیے ایک دفعہ اب یہ کروشل سٹیج ہے ہم پر، ہمارے یعنی جتنے بھی یہاں پر جو لوگ لوکل پروڈکٹس بنا رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس ہو گئی، مسالہ جات ہو گئے، اور گروسریز کی چیزیں ہو گئی، سرف وغیرہ ہو گئے، صابن ہو گئے، یہ روزانہ کا ان کا استعمال ہے۔ تو اس بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں، جیسے انفارچونیٹلی یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، کیسے جب لوگوں میں وبا آئی تھی اور بیمار ہونا شروع ہوئے تھے، تو ڈسپرین ساری بلیک آؤٹ ہو گئی تھی۔ 24 کروڑ روپے کی ڈسپرین جو ہے نا وہ ایک ویئر ہاؤس سے ملی تھی۔ اور اسی طرح جب کرونا وائرس کووڈ 19 2019 میں 20 میں آیا تھا نیا نیا،
تو ماسک جو ہے نا، سینیٹائزرز وغیرہ بلیک آؤٹ ہو گئے تھے. تو ان چیزوں سے خدا را جو ہے نا باز آ جائیں ہم سب. میں اپنے آپ کو پہلے ہر چیز میں شامل کروں گا کہ ہم نفع کمانے، پیسے بنانے میں نہ لگ جائیں. اب ہم جو ہے نا، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ حالت جنگ میں ہے. بائیکاٹ کرنا یا معیشت اور معاشی طور پر ان ظالموں کا مقابلہ کرنا اب ہم سب پر فرض ہے. ہم سب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. اور اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے. کولڈ ڈرنکس اگر آپ چھوڑیں گے، اس میں بھی آپ کا ہی فائدہ ہے. جیسے طارق جیمی صاحب فرماتے ہیں نا اپنے بیان میں کہ اپنے بارے میں انہوں نے کہا میں کولڈ ڈرنکس نہیں پیتا، فاسٹ فوڈ نہیں کھاتا، برگرز وغیرہ، سموسے، پیزے میں نہیں کھاتا. کیوں؟ کیونکہ ان سب کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کے ہارٹ سے ہوتا ہے. فاسٹ فوڈ آپ کی بالکل، یعنی یہ کارڈیالوجی اور جو کارڈیالوجسٹ کہتے ہیں، یہ فاسٹ فوڈ آپ کے ہارٹ کے سائز کو انکریز کرتی ہے. کولڈ ڈرنکس آپ کے معدے کی تباہی ہے. تو ویسے ہی اپنی صحت کا بھی خیال کر لیں. ہم اکثر جو ہے نا، میں دیکھتا ہوں صحیح گرم گرم پیزا کھا کے، گرم گرم برگر کھا کے، اوپر سے ٹھنڈی یخ، مزہ تو آتا ہے اس وقت، کوک پی رہے ہیں جی، مرنڈا پی رہے ہیں، لیکن کیا ہے، اپنی صحت کی بھی تباہی ہے، معاشی طور پر بھی تباہی ہے. تو اس لیے یہ ایک ریمائنڈر ہے، ہم بھول نہ جائیں. ان ظالموں نے یہ جو ٹروس ڈیل ہوئی تھی جس میں ہاسٹیجز دونوں سائڈ سے ریلیز ہوئے، جو ہی یہ ڈیل جو قطر اور ایجپٹ کی مدد اور تعاون سے جو ہوئی تھی وہ ختم ہوئی ہے، تو اب بجائے ایکسٹینشن کے انہوں نے دوبارہ بمباری شروع کر دی ہے. یعنی وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان میں سے، غزہ میں سے، فلسطین میں سے کوئی ایک مسلمان بھی باقی بچے. ان کا تو یہی ٹارگٹ ہے، ٹو وائپ آؤٹ دا ہول غزہ سٹی، دا ہول ویسٹ بینک، سارا ہم ختم کر دیں، قلع قمع کر دیں. تو ہم سے ابھی تک ہوا کچھ بھی نہیں ہے. یقین کریں، نہ عمل میں، نہ اپنے لباس میں، نہ اپنی چال میں، ڈھال میں کچھ بھی فرق نہیں ہوا. ہم اسی طرح مزے سے کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، پی رہے ہیں. لیکن عنقریب اللہ پاک نے تو پوچھنا ہے ہم سے. تو جو ہم جس چیز کا پروٹیسٹ کنٹینیو کیا ہوا ہے، اس کو پلیز اگنور مت کیجیے گا، بھولیے گا نہیں. اس کو اور زیادہ جو ہے نا پروموٹ کریں. اور اپنے گھروں میں، یہ فرسٹ ہے نا، آج اے ٹی ایم کے باہر بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں. 1 تاریخ کو، 2 تاریخ کو جو ہے ہم عموماً جو ہے وہ گھر کے سامان، گروشریز اور یہ ساری چیزیں لاتے ہیں. تو اس لیے میں نے ریمائنڈر کے طور پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ پلیز جو ہے اس چیز کا بہت خیال رکھیں. اپنی پاکستانی پروڈکٹس کو لے کر آئیں اور ان چیزوں کا بالکل بائیکاٹ کریں جن کا تعلق جو ہے انٹرنیشنل، یعنی اسی یہودی اور اسرائیلی آرگنائزیشنز جو ان کو پروموٹ کر رہی ہیں، جو ان کو فائنینشلی بینیفٹ پہنچا رہی ہیں، ان کا بائیکاٹ جاری رکھیں. اور اپنی لوکل کمپنی سے، لوکل پروڈکٹس بنانے والوں سے بھی میری یہی التماس ہے. شاید میری آواز کہیں پہنچ ہی جائے. تو اپنی پروڈکٹس پر فوکس کریں. پیسہ اللہ پاک دے دے گا انشاءاللہ. ایک دفعہ اس 22-23 کروڑ کا عوام، 22-23 کروڑ عوام کا اعتماد آپ کی پروڈکٹس پر ہو گیا، آپ کی چیزوں پر ہو گیا، تو یقین کریں ہم سب کچھ وہ بھول جائیں گے. کوک، پیپسی وغیرہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں سے نکل جائیں گی. تو یہی گزارش ہے کہ گروسریز لاتے ہوئے بھولیے گا نہیں، اپنی پاکستانی چیزوں کو لائیں، پاکستانی کلچر کو، پروڈکٹس کو پروموٹ کریں، ہمیں بھی فائدہ ہو اور کل کو ہم اللہ کے ہاں یہ بھی بتا سکیں، یا اللہ یہ چیز میرے اختیار میں تھی، میں اتنا ہی کر سکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.